حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کا ایک واقعہ۔ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ قریش کے ایک قبیلے نے کہا کہ ہم حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کریں گے، دوسرے لوگوں نے کہا ہم رکھیں گے۔ پھر انہوں نے کہا تم آپس میں ایک آدمی کو بطور فیصل منتخب کر لو۔ پھر انہوں نے کہا جو پہلا اس کھلے راستے کی طرف آئے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔ سب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا صائب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ بھی دور جاہلیت میں کعبہ کو تعمیر کرنے والوں میں تھے۔ وہ کہتے ہیں میرا ایک پتھر تھا، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو تراشتا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتا تھا۔ میں اپنے نفس پر جس جمے ہوئے دودھ کا بخل کرتا تھا وہ لا کر اس بت پر بہا دیتا تھا، پھر کتا آ کر اس کو چاٹتا اور پھر ایک ٹانگ اٹھا کر اس پر پیشاب کر دیتا۔ بس جب ہم بیت اللہ کی تعمیر کے دوران حجر اسود کے مقام تک پہنچے اور کوئی آدمی حجر اسود کو نہیں دیکھ رہا تھا جبکہ وہ پتھروں کے درمیان میں آدمی کے سر کی طرح پڑا ہوا تھا اور اتنا چمکدار تھا کہ اس میں آدمی کا چہرہ نظر آ جاتا تھا۔ قریش کے ایک بطن چھوٹے قبیلے نے کہا ہم اس پتھر کو اپنی جگہ پر نصب کریں گے، دوسرے لوگوں نے کہا ہم رکھیں گے۔ پھر انہوں نے کہا تم آپس میں ایک آدمی کو بطور فیصل منتخب کر لو۔ پھر انہوں نے کہا جو پہلا اس کھلے راستے کی طرف آئے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے۔ سب نے کہا امین آ گیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو ایک کپڑے میں رکھا اور پھر ان کے قبیلوں کو بلایا۔ انہوں نے اس کپڑے کے کونے پکڑ کر اس کو اٹھا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مقرر کیا گیا اور قریش کے قبائل لڑائی سے بچ گئے اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ اللہ